پروبیبلٹی سے مراد کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا امکان ہے۔ ہم مینڈل کا تناسب استعمال کرتے ہوئے پروبیبلٹی کے ذریعے جینیاتی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پروبیبلٹی میں ضرب اور جمع کے قانون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ضرب کے قانون کے مطابق دو یا دو سے زیادہ واقعات کی مجموعی پروبیبلٹی حاصل کرنے کے لیے تمام واقعات کی انفرادی پروبیبلٹیز کو ضرب دیا جاتا ہے۔ دوسرے اصول میں ہم انفرادی پروبیبلٹیز کو جمع کر کے مجموعی پروبیبلٹی نکالتے ہیں۔ یہ جمع کا قانون کہلاتا ہے۔ مونو ہائبرڈ کراس میں مینڈل کا تناسب 3:1 جبکہ ڈائی ہائبرڈ کراس میں 9:3:3:1 تھا۔ مثال کے طور پر مینڈل کے اس کراس سے جس میں دو پودوں کا کراس کروایا گیا ہو جو لمبائی کے لیے ہیٹروزائگس ہوں، ہوموزائگس غالب بڑا ڈی کی پروبیبلٹی 1:4 ہے۔ ہوموزائگس راجے چھوٹا ڈی کی پروبیبلٹی بھی 1:4 ہے، اور ہیٹروزائگس پودوں چھوٹا ڈی بڑا ڈی کی پروبیبلٹی 1:2 ہے۔ اب ہمارے پاس 3 پروبیبلٹیز ہیں۔ مینڈل کے سیگریگیشن کے قانون کے اطلاق کے مطابق ہمارے پاس یہ مجموعی پروبیبلٹیز آتی ہیں۔ اب ہم ان پروبیبلٹیز کے استعمال سے مختلف مسائل حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک راجی ایلیل سسٹک فائبروسس کی وجہ بنتی ہے۔ اگر ایک جوڑے کے 4 بچے ہیں تو ہمارے پاس 5 مختلف ممکن صورتیں آتی ہیں۔ پہلی صورت میں 4 غیر متاثر، ایک متاثر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ غیر متاثر بچوں کی پروبیبلٹی 3:4 ہے، اب ان کی انفرادی پروبیبلٹیز کو 4 مرتبہ ضرب دے کر ہم پہلی ممکنہ صورت کی مجموعی پروبیبلٹی 81:256 حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح دوسری صورت زیادہ ممکن ہے کیونکہ یہ مینڈل کے 3:1 تناسب پہ پورا اترتی ہے۔ اسی طرح ہم باقی 3 صورتوں کی مجموعی پروبیبلٹی بھی انفرادی پروبیبلٹی کو ضرب دے کر نکال سکتے ہیں۔ اس قسم کی پروبیبلٹیز کو بائنومیل پروبیبلٹیز کہا جاتا ہے۔